بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے کچھ ویڈیوز سے علماء دیوبند کی جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خدمات ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ چونکہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کرنا ہے، کاوشیں کرنا ہے، وہ ایک فرد واحد کی کوشش کاوش کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک پوری جماعت کی کوشش اور کاوش کی طرح ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مستقل طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مختلف الجہات محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ پہلے کتاب کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اسکرین پر اسی عنوان سے پریزنٹیشن موجود ہوگی۔ انشاءاللہ پوائنٹ در پوائنٹ انشاءاللہ ہم اس اپنے عنوان کو مکمل کریں گے۔ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو قدرت نے قادیانیت کے خلاف سراپا تحریک بنا دیا تھا۔ آپ اپنے شاگردوں کی ایک مستقل جماعت کو قادیانیت کے خلاف تحریری و تقریری میدان میں لگایا تھا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا محمد علی جالندھری، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی، مولانا غلام اللہ خان رحمہم اللہ تعالی جمیعاً، یہ ایسے جید علماء امت ہیں جنہوں نے قادیانیت کو ناکو چنے چبوائے۔ یہ سب علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر بیٹھ کر اس مرد قلندر نے اس فتنہ عامیہ، اس اندھے فتنے کا قادیانیت کے خلاف ایسا محاذ قائم کیا جسے دیانتدار مورخ سنہرے حروف سے لکھنے پر مجبور ہے۔ یہاں پر تو حضرت کی جو کوششیں کاوشیں لکھی گئی ہیں وہ صرف تلامذہ کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ پریزنٹیشن کے اندر اس کو ہم تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خدمات۔ سب سے پہلا جو ہمارا عنوان ہے یا سب سے پہلے جو ہماری سلائیڈ ہے وہ ہے کہ علامہ رحمہ اللہ کی بے چینی، یعنی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو اضطراب اور بے چینی کس درجے کی لاحق تھی اس فتنہ کی وجہ سے، اس کے لیے میں چند اقتباسات حضرت کی سوانح سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد اس بے چینی اور اضطراب پر انہوں نے کیسے محنت کی اور کیسے انہوں نے جدوجہد کی ہے اس کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ نفحۃ العنبر فی ہدی الشیخ الانور، جو کہ علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حضرت کشمیری رحمہ اللہ کی سوانح کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ تاریک فتنہ پھیلا تو مصیبت عظمیٰ سے غم اور اضطراب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کسی کروٹ چین نہ آتا تھا، رات کی نیند حرام ہو گئی۔ مجھے قلق تھا کہ قادیانی نبوت سے دین میں ایسا رخنا واقع ہو جائے گا جس کو بند کرنا دشوار ہوگا۔ اسی قلق و اضطراب اور بے چینی میں 6 مہینے گزر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا کہ عنقریب اس فتنے کا شور و شغب انشاءاللہ جاتا رہے گا اور اس کی قوت و شوکت ٹوٹ جائے گی۔ چنانچہ ایک طویل مدت کے بعد میرا اضطراب رفع ہوا اور سکون قلب نصیب ہوا۔ تو ایک آدمی کی رات کی نیند اڑ جائے اور اس کو چین ہی نہ آئے اس وجہ سے کہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے اندر نقب لگا رہے ہیں اور اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک آدمی کو اگر اس درجے کی بے چینی لاحق ہو جائے تو سوچئے وہ کس قدر تگدو کرے گا اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے۔ ایسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا یہ جو اضطراب تھا، بے چینی تھی، اس کا اظہار انہوں نے اپنے بعض قصائد میں بھی کیا ہے۔ اکفار الملحدین کے اندر ایک طویل ان کا عربی قصیدہ ہے، الا یا عباد اللہ قوموا وقوموا، یہ اس کا پہلا مصرع ہے، اور اس کے اندر بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی اس بے چینی اور اضطراب کا اظہار کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہمیں اس بابت ملتے ہیں۔ اپنے جو شاگرد تھے ان کو ایک مرتبہ مرض الوفات کے دوران کہا
کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے تدریسی دور میں کم از کم 2000 طلبہ مجھ سے حدیث کے چند حروف پڑھے ہیں۔ ان تلامذہ حدیث سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی علمی و عملی توانائیاں صرف کر دیں۔ اگر اس محاذ پر انہوں نے کوتاہی کی تو میں حشر کے میدان میں ان کا دامن گیر ہوں گا۔ آخری پیغام صفحہ نمبر 26 پر یہ موجود ہے۔ ایسے ہی باولپور کے مقدمہ کے موقع پر ایک مسجد میں خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک اس کام کی کتنی اہمیت ہے اور ان کو اس کی کتنی بے چینی اور اضطراب تھی، مجھے امید ہے ان اقتباسات سے وہ واضح ہو چکا ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی اس فتنے کے تعاقب میں جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک بلا واسطہ کاوشیں ہیں اور ایک بالواسطہ کاوشیں ہیں۔ بلا واسطہ کاوشیں جو یعنی محفوظ ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں یہ چند کتب کے نام آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بلا واسطے جو کاوشیں ان کی مقدمہ بھاولپور کے اندر ہیں، اس کے علاوہ تنظیم سازی کے اندر ہے، قادیانیوں کے تعاقب کے اندر، وہ سب علیحدہ ہیں۔ یہاں صرف کتب کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے، بلا واسطہ کاوشیں۔ اب اس میں جو پہلی کاوش یہاں لکھی ہے وہ ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی معناس کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو جمع کیا ہے۔ تقریباً 70 کے قریب روایات ہیں اور 30 کے قریب آثار ہیں۔ 100 102 3 اس کے اندر مذکورہ روایات اور آثار کی تعداد ہے۔ علامہ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے، جو اس کے اوپر تحقیق لکھی ہے، وہ انتہائی مفید اور اس سے کتاب جو ہے وہ اور زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ ایسی دوسری کتاب ہے عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے متعلق حضرت کی کتاب ہے۔ تیسرا تحیۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ تین کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہیں۔ چوتھی کتاب ہے خاتم النبیین، یہ فارسی کے اندر ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شائع کر چکی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ذکر کیا ہے۔ آیت خاتم النبیین کی بے مثال اس کے اندر انہوں نے تفسیر کی ہے۔ اور اس کے بعد اکفار الملحدین۔ اکفار الملحدین کے اندر انہوں نے ان اصول و ضوابط کو ذکر کیا جس کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے، مرتد قرار دیا جا سکتا ہے، اور جو کفار کی اقسام ہیں اس کو بھی تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا۔ یہ تو وہ کاوشیں تھی جو انہوں نے کتابی صورت کے اندر بغیر کسی واسطے کی، یعنی خود ان کی اپنی مؤلفات ہے، اپنی تصنیفات ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے بالواسطہ کاوشیں۔ بالواسطہ کاوشیں تو بہت زیادہ ہیں، اس میں چند یہاں پر آپ کے سامنے پوائنٹ لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے معناس تلامذہ۔ تلامذہ کی جو مختصر فہرست تھی وہ تو آپ کو اس سے قبل جو کتاب کی عبارت میں تھی اس میں دکھا دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے تلامذہ ہیں جو بالواسطہ تلامذہ ہیں یا بلا واسطہ تلامذہ ہیں۔ انہوں نے حضرت کی وصیت کو ملحوظ خاطر رکھا اور ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے، اور مختلف میادین میں انہوں نے کام کیا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے اکابر علماء دیوبند گزرے ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی خوب حفاظت کی ہے۔ دوسرا جدید طبقہ کے لیے ان کے افراد کو تیار کرنا، یہ تھوڑا میں ذکر کر دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ عام طور پہ جو ہمارا جدید طبقہ ہے وہ قادیانیوں سے رواداری کا خواہش مند تھا، اور وہ ان کے خلاف کوئی زیادہ منفی جذبات نہیں رکھتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ان کے خلاف قادیانیوں کے خلاف کام ہو رہا ہے، یا قادیانیوں کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، یہ مولویوں کی، ملاؤں کی اپنی طبیعت کی وجہ سے ہے۔ ان میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، جیسے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو ان کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا۔ تو اس قسم کی ان کے ذہن کے اندر باتیں تھیں، اس قسم کی ان کی سوچ بن چکی تھی۔ اب اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے انہی کے افراد کو استعمال میں لانا تھا، انہی کے افراد سے ذہن سازی کروانی تھی، چونکہ ملاؤں کی بات کو تو وہ ماننے والے تھے نہیں، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ان کی افتاد طبع کا نتیجہ ہے کہ یہ قادیانیوں کے خلاف سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دو افراد کا چناؤ کیا جو جدید طبقہ کے اندر مقبول تھے اور انہی میں سے تھے، اور ان دو افراد کے ذریعے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس مشکل صورتحال کو بھی نمٹایا۔
ان میں پہلا نام علامہ اقبال مرحوم کا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کو حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس بات پہ تیار کیا، آمادہ کیا، ذہن سازی کی کہ وہ قادیانیت کے خلاف کام کریں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر لکھیں اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے قادیانیت کے خلاف اپنا ایک مشہور مقالہ لکھا جس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا، اردو کے اندر بھی چھپا، اور حرف اقبال کے اندر، اقبال اور قادیان ان جیسے رسائل کے اندر، کتب کے اندر آپ اس کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب علامہ اقبال مرحوم نے اس عنوان پہ لکھا، اس موضوع پہ لکھا، تو اس سے جو جدید طبقہ تھا اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ یہ کوئی مولویوں کا اپنا مسئلہ ہے، بلکہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے طبقے کے افراد بھی اس کو ایسے ہی سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جیسے مولوی دیکھ رہے ہیں، تو انہیں بھی اس کی حساسیت کا اندازہ ہوا۔ دوسرا جو نام ہے جس کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس محنت کے لیے آمادہ کر کے تیار کیا، وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم ہے۔ یہ پہلے ابتدا میں مولانا تو نہیں تھے، گریجویٹ تھے، لیکن اکابر علماء دیوبند سے گہری وابستگی تھی جس نے ان کو مولانا بنا دیا، اور ان کا ایک اخبار تھا زمیندار، اس کے اندر انہوں نے خوب قادیانیت کے خلاف لکھا، خوب نبرد آزما رہے قادیانیت سے، اور ایک بے چینی تھی ان کے اندر، آخری وقت تک یہ اس محاذ پہ ڈٹے رہے، جمے رہے، لڑتے رہے، جیلوں میں جانا، سختیاں برداشت کرنا، سب کچھ یہ جھیل گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ خوب کام کرتے رہے اور قادیانیت کو خوب رسوا کرتے رہے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں کہ مولانا ظفر علی خان مرحوم کو قادیانیت سے کس قدر بغض تھا اور کس قدر ان کے خلاف لکھتے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شورش کاشمیری لکھتے ہیں تحریک ختم نبوت نامی اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 68 کے اوپر مولانا ظفر علی خان مرحوم کے بارے میں، عدالت نے وہ نوٹس پڑھ کر سنایا جو اس مقدمے کی بنیاد تھا کہ تمہارے اور احمدی جماعت کے درمیان اختلاف ہے، تم نے اس کے عقائد اور اس کے مذہبی پیشوا پر حملے کیے جس سے نقص امن کا اندیشہ ہو گیا، وجہ بیان کرو، تم سے کیوں نہ نیک چلنے کی ضمانت طلب کی جائے۔ مولانا نے عدالت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرزائیوں کو کسی قسم کا غضب نہ پہنچے گا، لیکن جہاں تک مرزا غلام احمد کا تعلق ہے، ہم اس کو ایک بار نہیں 1000 بار دجال کہیں گے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلینی میں اپنے نبوت کا ناپاک پیون جوڑ کر ناموس رسالت پر کھلم کھلا حملہ کیا ہے۔ اپنے اس عقیدے سے میں 1 منٹ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی دستکش ہونے کو تیار نہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ مرزا غلام احمد دجال تھا، دجال تھا، دجال تھا۔ میں اس سلسلہ میں قانون انگریزی کا پابند نہیں، قانون محمدی کا پابند ہوں۔ تو یہ جو جذبات قائم ہوئے ہیں اور پھر ان جذبات کو عمل میں لاتے ہوئے جو قادیانیت کے خلاف محنتیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے حقیقت میں جو کوشش تھی، جو کاوش تھی، وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تھی۔ تیسرا ہمارا عنوان ہے باقاعدہ تنظیم احرار اسلام۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ پوری جماعت کے ساتھ مل کر اس فتنہ آور اور فتنہ پرور جو جماعت ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے احرار اسلام کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ احرار اسلام کو منظم یوں کیا کہ انہوں نے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر شریعت مقرر کیا اور 500 علماء سے بیعت کروائی کہ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور خود بھی انہوں نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر شریعت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ حضرت نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بلکہ حضرت نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کیا ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے احرار کو منظم کر کے اس کے امیر کو مقرر کیا، امیر شریعت کا لقب دیا، خود بھی بیعت کی، 500 افراد سے بیعت کروائی۔ آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ احرار کے کارنامے کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ احرار کی جو کارنامے ہیں یہ بالواسطہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے کارنامے ہیں۔ مجلس احرار اسلام، مجلس احرار اسلام پر اکابر کا اعتماد۔ اکابر کا اعتماد تو آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا امیر شریعت مقرر کر دینا، 500 علماء سے بیعت کروا دینا، خود بیعت کر لینا، اسی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ البتہ میں اس پر اضافہ کر دیتا ہوں کہ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فوت ہو گئے، ان کی وفات کے بعد اب امیر شریعت رحمہ اللہ
مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور دعا کی، استدعا کی کہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، حضرت فوت ہو چکے ہیں، آپ ہمارے سرپرستی فرمائیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سالانہ رکنیت کی فیس کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 1 روپیہ ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں میں کتنا زندہ رہوں گا، لیکن 25 سال کی رکنیت ابھی سے لے لیتا ہوں، زندہ رہا تو اس کے اندر تجدید بھی کر لوں گا۔ اور اسی وقت پیسے نکال کر دی اور اپنی رکنیت کروائی، اور اس کے بعد رہنمائی بھی کرتے رہے، رہبری بھی کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے۔ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے سرپرستی کی۔ ایسے مستقل جو ہے احرار کو اکابر کا اعتماد حاصل رہا۔ آپ اس کو کچھ ویڈیوز قبل بھی پڑھ چکے ہیں احرار کے عنوان کے تحت، وہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اکابر کا کیسا اعتماد تھا اس جماعت پر۔ مجلس احرار کی کچھ کارنامے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جس جماعت کو منظم کیا اس جماعت نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ پہلا کارنامہ کا عنوان ہم نے دیا ہے تحریک کشمیر۔ یہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ 1931 کے اندر جو کشمیر کی ڈوگرا حکومت تھی، اس کے خلاف کشمیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا، عالم حریت بلند کیا۔ تو اس موقع پر جو قادیانی خلیفہ تھا مرزا محمود، اس نے اس کو غنیمت سمجھا کہ موقع ہے، ابھی اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا اثر ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک کمیٹی قائم کی، کمیٹی کا نام رکھ دیا آل انڈیا کشمیر کمیٹی، اور پھر اس کے بعد اس کا صدر بھی خود بن گیا، سیکٹری شپ بھی اپنے پاس رکھ لی۔ اصل میں اس نے مختلف عہدے اپنے پاس رکھ کے، صدارت اپنے پاس رکھ کے یہ پیغام دینا چاہا دنیا کو کہ ہم مسلمانوں کے قائد ہیں، ہم مسلمانوں کے پیشوا ہیں، مسلمان ہمیں مانتے ہیں۔ یوں اس نے ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی اور دنیا پر اپنا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ احرار اسلام نے اس کی اس کاوش کو زمین بوس کر دیا، لوگوں کے سامنے اندر چھپی ہوئی جو بات تھی یا مقصد تھا، ہدف تھا، اس کو ظاہر کر دیا کہ یہ مسلمانوں کی داد رسی نہیں کر رہے، بلکہ حقیقت میں یہ مسلمانوں پر اپنا اثر ظاہر کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی اس تحریک کا تذکرہ اپنے مقالے کے اندر کیا ہے۔ تو احرار اسلام نے کشمیر کے مسلمانوں کو اور دیگر دنیا کے مسلمانوں کو قادیانیوں کی سازش سے بھی محفوظ کیا۔ قادیان میں جبر کا خاتمہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا محمود، اس نے وہاں پر ایک اسٹیٹ قائم کر رکھی تھی اور پابندیاں لگا رکھی تھیں، کوئی مسلمان وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور جو وہاں پہ خرید و فروخت کرنے والے تھے ان پر جو پابندیاں خلیفہ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ کس کو بیچنا ہے، کس کو نہیں بیچنا، کیسے بیچنا ہے، کتنے کا بیچنا، یہ سارے کام مرزا محمود کی طرف سے ہوتے تھے۔ اور کسی مسلمان کا داخلہ وہاں کوئی جلسہ کر دینا، کوئی دفتر قائم کر دینا، یہ سب انتہائی مشکل تھا اور ناممکن تھا۔ آپ کو کچھ ویڈیوز قبل ہی بتایا تھا کہ قادیان کے اندر جو احرار اسلام نے تبلیغی کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو وہاں اس وقت مرزا محمود نے کیسے منتیں کی اور کیسے انگریز کے پیچھے گیا۔ یہاں پر بھی جب مسلمانوں نے وہاں پر اپنا ایک دفتر قائم کیا تو مرزا محمود اس نے شکایتیں لگائیں، اس نے ظلم کروائے اپنی جماعت سے، انگریزوں سے، لیکن پھر بھی احرار اسلام وہ ڈٹی رہی اور اس نے وہاں پر کام کیا، اور وہاں پر جو ان کا جبر تھا، جو ان کی طرف سے پابندیاں تھی، ان کو نیست و نابود کیا۔ مباہلہ کو قبول کرنا، یہ بھی احرار اسلام کا ایک کارنامہ ہے۔ مباہلہ کو قبول کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اوقات کے اندر مختلف قادیانی وہ اپنی طرف سے مباہلے کی دعوتیں دیتے تھے کہ ہم مباہلہ کرنے کو تیار ہیں، ہم یہ کر لیں گے، وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو، مباحثہ کر لو۔ تو یہ جو احرار اسلام کے سرفروش تھے یہ ان کے مباہلوں کو قبول کرتے تھے۔ مرزا محمود نے ایک مرتبہ احرار کو مباہلے کی دعوت دی، احرار نے بغیر کوئی شرائط طے کی کہ جو شرط تمہاری ہے وہ ہمیں قبول ہے اور مباہلہ کرتے ہیں۔ تو مرزا محمود کو جب پتہ چلا کہ اب تو احرار آنے والے ہیں تو اس نے شور مچا دیا، درخواستیں دے دیں، انگریز کی منتیں کرنے لگا کہ ان کو روکو، یہ یہاں آ جائیں گے، یہ ہمارا نقصان کر دیں گے۔ بصورت اس کے پر آگے نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اسی موقع پر یہ جو مباہلے کا واقعہ آپ سے مختصر سا ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے، عبد الرحمن مصری نامی ایک شخص کو انہوں نے شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ لاہور وہ جب پہنچا تو اس کے پہنچنے سے پہلے خط پہنچ گیا کہ اب احرار سے شرائط طے کرنے کی ضرورت نہیں، واپس ہی آ جاؤ۔ اب وہ اس سے متنفر ہو گیا اور اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ تو مباہلے کے اندر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، صرف دعوے کرتے ہیں، صرف یہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ واپس جاتا
وہ خود عبد الرحمن مصری خود مرزا محمود کو چیلنج کرنے لگا اور مرزا محمود کو مباہلے کی دعوت دینے لگا. بات عدالت تک پہنچ گئی. عدالت میں جب بات پہنچی تو اس موقع پر شیخ عبد الرحمن مصری نے جو خلیفہ مرزا محمود کے خلاف بات کی وہ سننے کے قابل ہے. کہتا ہے کہ موجودہ خلیفہ یعنی مرزا محمود سخت بدچلن ہے. یہ تقدس کے پردے میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے. اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے. ان کے ذریعے معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے. اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس میں سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے. اب یہ بھی مجلس احرار کا ہی کارنامہ ہے اور بالواسطہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو مباہلے کرتے تھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا اثر قائم کرنے کے لیے اس کو بھی ختم کیا. قادیان میں تبلیغی کانفرنس یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تنفیری مہم کے اندر احرار نے ایک کارنامہ کیا کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے کردار کو واضح کرنا شروع کر دیا کہ مرزا قادیانی نے یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، اللہ کی توہین کی، رسول اللہ کی توہین کی، باقی انبیاء کی توہین، سیدنا عیسیٰ کی توہین اور صحابہ کی توہین، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی توہین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدتنا فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین. ان حضرات کی جو اس نے گستاخیاں کی تھیں ان کو عوام پر ظاہر کرنا شروع کیا اور مرزا قادیانی کی جو بے وقوفیاں تھیں اور جو اس کا گندا کردار تھا وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا شروع کیا، جس سے لوگوں کے اندر ان کے حق میں نفرت پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے مسلمان قادیانیوں سے دور ہونے لگے. اقلیت قرار دینے کا مطالبہ یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. احرار اسلام نے کتنی اس کے اندر کوشش کاوش کی ہے اور الیکشن میں قادیانی امیدوار کو روکنا، اس کو تھوڑا واضح کر کے مکمل کرتا ہوں. ویڈیو کا دورانیہ بڑھ گیا ہے کہ الیکشن میں قادیانی امیدوار کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس علاقے میں قادیانی وہ کسی سیٹ پہ کھڑا ہو جاتا، چاہے کونسلر کی سیٹ ہی کیوں نہ ہو، کم درجے کی سیٹ ہو، بڑی سیٹ ہو، تو یہ احرار اسلام فوراً اس علاقے میں پہنچ جاتے، اپنا بندہ بھی اس کے خلاف کھڑا کرتے اور تمام مسلمانوں میں اس بات کو پھیلا دیتے اور ان کے اندر یہ بیداری پیدا کر دیتے کہ یہ شخص قادیانی ہے اور یہ عہدہ حاصل کرنے کے بعد اسلام کے خلاف ہی کام کرے گا. اور قادیانی جو امیدوار ہوتا تھا اس کو احرار اسلام وہ ہٹا دیتی تھی اس امیدواری سے یا پھر اس کو ہروا دیتی تھی، وہ ہار جاتا تھا اور آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. چند مختصر کارنامے منتشر آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. تحریک ختم نبوت نامی کتاب کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اور بہت سارے کارنامے احرار کے آپ کے سامنے آئیں گے. حقیقت میں یہ سارے کارنامے وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے تھے کہ ان کی کوششیں کاوشیں اور بالواسطہ بلا واسطہ جد و جہد تھی جس کے نتیجے میں اس تحریک کو ایک بہت زیادہ قوت اور طاقت حاصل ہوئی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں علماء دیوبند کی مزید کچھ خدمات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہوں گی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.